ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سامعین محترم، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو خطبہ جمعہ اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام لسان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارا، سورت دا نام سورت الفتح اور سورت دا دوسرا رکوع۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج بڑی تیزی دے نال رواں دواں ہے۔ اور یہ مہینہ بڑی فضیلت دا حامل ہے۔ ایسے ہی مہینے دے اندر حج دا فریضہ مسلمان انجام دے دے رہے، اور ایسے ہی مہینے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر دی قربانی پیش کی تھی، اور پھر ایسے ذوالحج دے اندر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد نے شہادت نوش فرمائی۔ سب تو پہلے قربانی اور اس تو بعد شہادت۔ توجہ ذرا میری طرف کرنا، قربانی بھی بڑی بے مثال ہے اور شہادت بھی بڑی بے مثال ہے۔ قربانی بھی طریق ساز ہے اور شہادت بھی طریق ساز ہے۔ قربانی بھی یادگار ہے اور شہادت بھی یادگار ہے۔ قربانی نبی دے پتر نے دی تھی اور شہادت پیغمبر علیہ السلام دے دوہرے دماد نے پائی۔ اور میں اس حوالے دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ میری مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ
سارے پیار محبت نال درود پڑھو، صحابہ دا نام آئے تڑپ جایا کرو۔ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نام گرامی عثمان ہے اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے اور آپ دا لقب ذوالنورین ہے۔ فتح الباری والے نے ذوالنورین دیاں 21 وجوہات بیان کیتیاں نے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے محبوب علیہ السلام دے دو جگر گوشہ آپ دی نکاح دے اندر آئیاں اور ذوالنورین اس واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو قبل بھی بڑی سخاوت کرنے والے، دین اسلام دی آبیاری واسطے تگو دو کرنے والے، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت بھی جنگ تے جان واسطے اعلان فرمایا ہے تے میرے عثمان غنی رضی اللہ پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہ نے دریغ نہیں کیتا۔ ایک کون عثمان مظلوم مدینہ پیاسہ مدینہ، او عثمان کہ جس نے اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا اور جنگ تبوک دے موقع تے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا کہ جہاد واسطے جانا ہے، اپنا اپنا حصہ لے کے آؤ، اپنا اپنا مال لے کے آؤ، اللہ دے رستے دے اندر پیش کرو، تے اس موقع تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا ادھا سامان لے کے محبوب دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، اور جس وقت میرے صدیق اکبر دی واری آئی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نو بار بار یاد نہ کروانا پوے، صحابہ دا نام آئے تے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، تے میرے ابو بکر نے سارا گھر دا سامان لے آکے محبوب دی خدمت اندر حاضر ہو گئے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر فاروق تسی کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ دے محبوب جی میں اپنے گھر دا سامان لے کے آیا۔ اے ابو بکر صدیق تسی کی لے کے آئے ہو؟ سونیا میں اپنے گھر دا سارا سامان لے کے آیا، آدھے گھر دے اندر کی چھڑ کے آیا ہے؟ جگہ دے پیر علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق نو یہ سوال کر رہے نے، تے میرے ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے میں گھر دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا۔ اس تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئی،
میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے عثمان نے 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان اجے اور بھی ضرورت ہے۔ میرے عثمان غنی نے 200 اونٹ اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر اعلان کیتا، اجے اور بھی ضرورت ہے، تے میرے عثمان غنی نے 300 اونٹاں دا اعلان کر دیتا۔ اسی طرح چلدیاں محبوب علیہ السلام اعلان کر رہے نے، سیدنا عثمان لبیک کہندے ہوئے، آمین کہندے ہوئے اپنیاں قربانیاں اللہ دے رستے دے اندر وقف کیتی جا رہے نے، حتیٰ کہ میرے عثمان نے 900 اونٹ جنگ تبوک دے موقع تے میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اونٹ تے میسر ہو گئے نے، گھوڑیاں دی بھی ضرورت ہے، تے میرے عثمان غنی نے 100 گھوڑا اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان سواریاں تو علاوہ، اونٹ گھوڑیاں تو علاوہ کچھ نقد روپے پیسے دی بھی ضرورت ہے، تے میرے عثمان غنی صدقے قربان جاواں اپنے عثمان دی سخاوت تو کہ رب نے انہاں نو دل کیسا عطا کیتا ہے۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے فوراً گھر دے اندر گئے 1000 درہم محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر کر تے جگہ دے پیر علیہ السلام انہاں درہم نو انج کر کے اپنے ہتھاں تے کدے دائیں ہاتھ تے کدے بائیں ہاتھ تے ہتھیلیاں دے اوپر بار بار اس طرح کیتی جا رہے نے، اور نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان ما ذر عثمان ما عامل بعد اليوم، اے عثمان آج تو بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تے رب نے تینو جنت دا وارث بنا دیا۔ اے او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دی سخاوت دیاں مثالہ بے شمار نے، اور میرے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ نا دروازے تے دستک ہوئی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، دروازے تے انج کر کے دستک ہوئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من دق الباب، دروازے تے کون آیا ہے؟ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے، میرے ابا جان ابو بکر تشریف لے کے آئے نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، افتح لہ الباب وابشرہ الجنہ، کہ انہاں واسطے دروازہ کھول دیتا جائے، انہاں نو گھر دے اندر بلایا جائے اور انہاں نو جنت دی بشارت دیتی جائے۔ تھوڑا جہا وقت گزرا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ توجہ نہیں توڑی میرے طرف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، من دق الباب، دروازے تے کون آیا ہے؟ ماں جی ایسا بیان کر دیا نے، اللہ دے محبوب جی سیدنا عمر فاروق آئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، افتحوا لہ الباب وادخلہ الجنہ، اے عمر نو بھی آن دے ہو، دروازہ کھول دے ہو اور انہوں بھی جنت دی بشارت دے دے۔ اور اس تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو میرے محبوب علیہ السلام پہلے جڑی حالت دے اندر لیٹے ہوئے نے، پنڈلی دے اوپر کپڑا نہیں ہے، ٹیک لگا کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے، اور جس وقت سیدنا عثمان غنی آئے، دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازے تے کون آیا ہے؟ فرمایا
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ الباب وادخلہ الجنت، اے میرے عثمان بھی آیا ہے ان دے واسطے بھی دروازہ کھول دیو اور انہوں جنت دی بشارت دے دو۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام جس وقت سیدنا عثمان آئے نے، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، میرے محبوب علیہ السلام لیٹے نے ٹیک لگا کے تشریف فرمانے، میرے پیغمبر اسے وقت ہی اپنی جگہ تو اٹھ گئے، اپنے کپڑے نو پنڈلی دے اوپر کیتا، اپنے لباس نو ٹھیک کیتا، تے ماں جی ایسا بیان کر دیا نے اللہ دے محبوب جی میرے ابا جان آئے تسی اوہو حالت دے اندر ہی لیٹے رہے، تسی اپنے لباس نو درست نہیں کیتا، تسی ٹیک لگا کے نہیں چھوڑے، عمر فاروق آئے تسی اوہو ہی حالت دے اندر لیٹے رہے، تے محبوب علیہ السلام جس وقت عثمان غنی آئے تے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، اپنا لباس درست کر لیا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الا اتستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اس بندے تو میں حیا کیوں نہ کرا، شرم کیوں نہ کرا جندے تو رب دے نورانی فرشتے حیا کرا۔ ایک کون ہستی ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دے اے صحابی بھی نے، میرے محبوب علیہ السلام دے اے دوہرے دماد بھی نے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھو دے بیٹے بھی، اور اس سے ہی بات نہیں کون عثمان ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام دے نال اینا دا رشتہ ماں باپ دی طرفوں 5ویں نمبر تے محبوب علیہ السلام دے نال مل، اور ایسی ہستی جنہ دے بارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اپنی زبان نبوتوں 27 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی، فرمایا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو کوئی نیکی بھی آئے تو بعد نہ کریں، رب نے تینوں جنت دا وارث بنا دیتا۔ کیسے محبوب علیہ السلام تے اپنی جان قربان کرنے والے، سخاوت کرنے والے، محبوب علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد نبوی واسطے نا جگہ دی ضرورت سی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے کہ جڑا ایک جگہ خرید کے اللہ واسطے وقف کر دے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ دے محبوب جی ایک جگہ میں خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کرنے واسطے تیار، تے ساڑھے سامنے اگر کسے ادارے واسطے مسجد واسطے اپیل کیتی جائے نا تے اسی ایک دوسرے دا منہ ویکھنے ہیں کہ یار پتہ نہیں اوہی دے دے مینوں نہ ہی دینے پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او ہستیاں نے جنہاں نو عرشاں والے رب نے دنیا دے اندر ہی جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ اس واسطے میرے برادر اپنی زندگی نو صحابہ جیسی زندگی جیسا بنا لو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا تے کامیابی مل جائے، آخرت دے اندر کامیابی مل جائے، تے محبوب تے نقش قدم تے صحابہ جیسا عمل اپنانا پڑے گا، عقیدہ توحید اپنانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جنت بھی دین دے تے نال سونے محبوب دا ساتھ بھی نصیب فرما۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دفعہ بحر رومہ دا کنواں، مسلمانہ کول پانی پین واسطے کوئی مٹھا کنواں موجود نہیں سی، میرے محبوب علیہ السلام نے اپیل کی تھی، فرمایا کہ اے بحر رومہ دا کنواں کون خرید کے مسلمانہ دے اندر وقف کرنا چاہنا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ہو، پڑھ لو رضی اللہ ہو تعالی عنہ، انہوں نے 12,000 درہم ادا کر کے ادھا کنواں یہودی کو لو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر۔ کچھ وقت گزرے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
جڑا باقی ادھا خون ہے وہ کون خرید کے وقف کرنا چاہتا ہے؟ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ دے محبوب جی جڑا باقی دا حصہ ہے 8000 درہم ادا کر کے وہ بھی خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر۔ کون عثمان ہے؟ رب دا جنوں اینیاں شانہ عطا فرمائیاں، مظلوم مدینہ، پیاسہ مدینہ، اور میرے محبوب علیہ السلام نے ایس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے بارے اعلان فرمایا۔ دنیا دے اندر ہی آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی اونا نو شہید ہون دی بشارت عطا کر دی دیئے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ نا ایک پہاڑ تے کھڑے رہے، ایک پہاڑ تے کھڑے، پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسکن یا حرا الا نبی او صدیق او شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، سکون اختیار کر لے، تینوں نہیں پتا کہ تیرے تے ایک رب دا نبی اور صدیق موجود ہے و شہیدان، اور دو شہید تیرے تے موجود نے۔ اور دو کون سنو شہید؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دیا بے شمار مثالاں نے، ٹائم بہت کم ہے، پھر کدے انشاءاللہ اختصار دے نال انہوں ڈیٹیل دے اندر بیان کرانگے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت بھی ایہو ذوالحج دے مہینے دے اندر ہوئی ہے۔ محبوب علیہ السلام دا اے دورہ دماد انہاں دی شہادت ہوئی ہے تے کیڑے مہینے اندر؟ ذوالحج دے مہینے دے اندر 18 ذوالحج نو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے نے، جنت البقیع دے اندر انہاں نو تدفین کیتا گیا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لئیے، اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سارے نہیں بولے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماتے نے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردہ، اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو مندہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے نے او کل قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا، وَالصِّدِّيقِينَ او صدیقاں دے نال ہوئے گا، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ او شہیداں دے نال ہوئے گا، تے نیک بندیاں دے نال ہوئے گا۔ میرے ویر ذرا توجہ کر لے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے نے، میرے محبوب علیہ السلام دا دورہ دماد آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر آئے نے، ممبر رسول تے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے نے، اینا باغیاں نے، اینا دین اسلام دے دشمنہ نے میرے عثمان تے پتھر مارنے شروع کر دیتے، میرے عثمان نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں، اینا نے میرے عثمان نو پتھر مارے نے۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے ہاتھ دے اندر ایک عصا ایک لاٹھی ہے، اینا باغیاں نے اس لاٹھی نو پکڑ کے توڑ دیتا ہے۔ او لاٹھی ہے جس وقت میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام دا پرچار کرن واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر رسول تے چڑھ کے 10 سال تک اس آسے نو پکڑ کے رکھیا ہے۔ اس تو بعد جناب ابو بکر صدیق دی واریاں آئیاں نے، میرے ابو بکر صدیق نے ہوئی آسے نو اے ہوئی لاٹھی نو 2.25 سال ممبر رسول تے کھڑا ہو کے دین اسلام دی تبلیغ کیتی ہے۔ اس تو بعد جناب عمر فاروق دیاں واریاں آئیاں نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10.5 سال اس آسے نو پکڑ کے ممبر رسول تے اسلام دا پرچار کیتا ہے۔ اور اس تو بعد سیدنا عثمان دیاں واریاں آئیاں نے، میرے عثمان نے 12 سال ممبر رسول تے چڑھ کے اس آسا نو پکڑ کے اسلام دا پرچار کیتا ہے۔ انہاں نو دین اسلام دی تبلیغ دیتی ہے، انہاں نو رب دی الوہیت دا تعارف کروایا ہے، انہاں نو رب دی ربوبیت دا تعارف کروایا ہے۔ لیکن انہاں باغیاں نے، انہاں سرکشاں نے او ہوئی لاٹھی، او ہوئی عصا پکڑ کے میرے عثمان دے کولوں پکڑ کے توڑ دیتا ہے۔ میرے عثمان تے پتھر برسائے جا رہے ہیں، میرے عثمان لہو لعان ہو گئے، اوتھے ممبر رسول تے گر جاندے نے۔ اے بدبختاں نے ایک دن میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو گھر دے اندر لے کے جایا جا رہا ہے۔ انہاں بدبختاں نے میرے عثمان دا مسجد نبوی دے اندر داخلہ بھی بند کر دیتا ہے۔ انہاں نے کہا اج تو بعد اے عثمان نہ تے تو مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آ سکنا ہے، نہ تے تو ممبر رسول تے کھڑا ہو سکنا ہے، نہ ہی تو مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کر سکنا ہے۔ اور لوگوں ظلم دی انتہا دیکھو، میرے عثمان و جنہ نے مسجد نبوی دی جگہ خرید کے اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتی ہے۔ آج عثمان نو اسی مسجد تو روکا جا رہا ہے، آج میرے عثمان نو اوہی ممبر رسول تے کھڑا نہیں ہون دیاں اجازتاں دیتیاں جا رہیاں نے۔ کیسا مظلوم مدینہ ہے، کیسا پیاس مدینہ ہے۔ میرے عثمان نے او کنواں بحر روما والا کنواں، میٹھے پانی دا کنواں او خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے، تے میرے عثمان دا پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے، اور میرے عثمان دا 40 دن تک بند کیتا گیا ہے۔ کوئی کہندے نے حسین دا پانی بند ہویا ہے، کوئی کہندہ 3 دن ہویا ہے، کوئی کہندہ 10 دن ہویا ہے، کوئی کہندہ 1 دن ہویا ہے۔ اور میں کہا کرنا وہاں اگر میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا پانی اگر 10 دن بھی شمار کیتا جاوے، لیکن میرے عثمان دا پانی 40 دن تک بند رہا۔ عثمان دی مظلومیت دی انتہا دیکھو۔ تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے چلے گئے نے۔ انہاں باغیاں نے پیرے لگا دیتے، میرے عثمان نو گھر دے اندروں نکلن دیاں کوئی اجازتاں نہیں نے۔ میرے عثمان ایک دن اپنے گھر دی چھت دے اوپر چڑھ کے آندے نے۔ انہاں مکے والے آندہ کی حال ہے، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او باغیو اس مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دیون والا کون ہے؟ بولو دیون والا کون ہے؟ کہندے نے عثمان تو ہے۔ میرے عثمان آندے نے آ کنواں میٹھے پانی والا خرید کے وقف کرنے والا کون ہے؟ آندے نے عثمان تو ہے، لیکن عثمان تو اج تو بعد مسجد نبوی دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اج تو بعد تو اس پانی دا اس کنویں دا پانی نہیں پی سکتا۔ میرے عثمان تے بڑیاں زیادتیاں کی دیاں گئیاں، میرے عثمان نو بڑے پتھر مارے گئے نے۔ اور میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر دے اندر تشریف فرمانے 4 بلوائی آئے نے، انہاں نے آ کے میرے
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. محمد بن ابی بکر اے وددا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی داڑھی مبارک نو پکڑ کے کھچدا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے دور دماد نو عزیزاں دتیاں جا رہیاں نے. اور دوسرا پلوائی دوسرا بدبخت اگے وددا ہے جندا نام کنانا بن بشر ہے. انہیں جناب لوہے دا ڈنڈا لے کے میرے عثمان دے سر دے اندر مار دینے. میرے عثمان دا لہو لان ہو گیا نے. میرے عثمان دے سر دے اندر خون بہنا شروع ہو گیا. اور تیسرا بدبخت وددا ہے سودان بن حمران اے اپنا خنجر لے کے میرے عثمان غنی دے بدن دے اندر مار دیندا ہے تے میرے عثمان دے فوارے خون تے چل جاندے نے. میرے عثمان روئی جا رہے نے خون دے فوارے چلی جا رہے نے. اور میرے محبوب علیہ السلام دا اے دورہ دماد اس ویلے تے بھی قرآن پڑھ رہے نے. اور قرآن دی کیڑی آیات پڑھ دینے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیاں آیتاں پڑھ رہے نے. اور چوتھا بدبخت عمر بن حکم ہے. جس وقت میرے عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے انہاں دا خون قرآن دی آیت تے گردا ہے. ایک گل نوٹ کر لیا جے جڑے اللہ والے ہوندے نے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں تے کوئی مصیبت آ جاوے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے کوئی پریشانی آ جاوے کوئی دکھ دا سامنا کرنا پاوے او اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کر دینے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے. اور میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومیت دی انتہا دیکھو. انہیں جناب اس بدبخت نے عمر بن الحکم نے قرآن نو ٹھڈا مارے ہے. قرآن نو ٹھڈا مار کے پاؤں دے اوپر دے دیندہ ہے. اور میرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے جناب وار کیتی جا رہے نے. میرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بی بی سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ویکھدیاں نے میرے سر دے تاج نو اے بدبخت اے باغی اے پتھر ماری جا رہے نے. اے اپنے جناب لاٹھیاں تے خنجر مائی جا رہے نے تے آپ دی بیوی وفادار بیوی اپنے خامد دی حفاظت کرنے واسطے اگے بڑھدیاں نے. اس بدبخت نے اپنی تلوار دا وار کیتا ہے تے ماں جی نیلہ دیاں 3 انگلیاں کٹ جاندیاں نے. اور میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روئی جا رہے نے اللہ دے اگے دعاواں کر رہے نے. عرشاں والے ربا میری بیوی دیاں حفاظتاں فرما. اللہ میری بیوی دیاں حفاظتاں فرما. انہاں بدبختاں نے مار مار کے میرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے شہید کر دیتا ہے. اور ظلم دی انتہا دیکھو اے کون عثمان ہے مظلوم مدینہ عثمان اے پیاسے مدینہ عثمان میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جس وقت شہید کر دیتا جاندہ ہے
تے اینا باغیاں نے اعلان کر دیتا ہے نہ تے سیدنا عثمان دا جنازہ اٹھایا جائے گا نہ یہ دا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ظلم دی انتہا دیکھو، ایک دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے نے، تے ماں جی نیلا پریشان ہو گیا نے۔ تیسرے دن دروازے تے دستک ہوئی ہے، تے دروازے تے دستک ہوئی ہے، ماں جی نیلا آندیاں نے شاید اج کوئی عثمان دا غمخار آیا ہے، شاید اج عثمان دے نال کوئی محبت کرنے والا آیا ہے۔ تے ماں جی نیلا دروازہ کھول دیا نے، ایک باغی بدبخت آیا ہے، اندر داخل ہویا ہے، میرے عثمان دے منہ دے اوپر کپڑا ڈالیا ہویا ہے۔ اس بدبخت نے کپڑے نو پیچھے ہٹا کے میرے عثمان دے چہرے تے تماچا مار دا، میرے عثمان نو گالیاں دتیاں جا رہیاں نے، میرے عثمان دے منہ تے تماچا مار دے، تے اماں جی نیلا دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، تے ماں جی رب دے اگے التجاواں کر رہیاں نے۔ اینا بدبختاں نے جنازہ نہیں اٹھان دیتا، اور تیسرا دن نے اماں جی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندروں نکل دیا نے۔ ایک کون ام حبیبہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی ام حبیبہ ہے۔ ایک کون ام حبیبہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، کہہ لو پڑھ لو، رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دی پین ام حبیبہ ہے۔ ایک کون ام حبیبہ ہے، جناب ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ ہے۔ ماں جی ام حبیبہ کر دے اندروں نکلیاں، مدینہ دے اندر گلیاں دے اندر نکل کے آندیاں نے، او باغیو میں تواڈے نال اعلان جنگ کرنا چاہ رہی ہاں، اگر تسی اج بھی عثمان دا جنازہ نہ اٹھان دیتا، اج بھی عثمان نو دفن نہ کر دیتا، رب ذوالجلال دی قسم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اعلان جنگ کرنی ہاں۔ اینا باغیاں نے جس وقت دیکھے آئے اے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی ہے، اگر اسی اج بھی ان دی گل نہ منی کدے رب دا عذاب ہی نہ آ جاوے، کدے زمین ہی نہ پھٹ جاوے، کدے اسمان ہی اوپر نہ گر جاوے، انہاں نے اجازت دے دیتی ہے کہ میرے عثمان دا جنازہ پڑھایا جاوے، میرے عثمان نو گھر دے اندروں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور لوگوں گل سن لے آجے، ظلم دی انتہا دیکھو، آج جنازہ نکلے، تیرے تے پتیاں سٹیاں جاندیاں نے، تیرے تے پھول نشاور کیتے جاندے نے، ادھروں جناب کون ہے میرے پیغمبر دا دورہ دماد ہے، جن دے بارے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، اے عثمان جس وقت دونوں بیٹیاں فوت ہو گیاں، اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، اے عثمان اگر میریاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح چ دے دینا۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 27 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، تے میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، گھر دے اندروں جنازہ لے کے نکلا جا رہا ہے۔ اے باغی سرکس دین اسلام دے دشمن اپنیاں چھتاں تے چڑھ کے میرے عثمان تے پتھر ماری جا رہے نے، میرے عثمان نو گالیاں دیتی جا رہے نے، میرے عثمان تے پتھراں دی بارش کیتی جا رہی ہے، اور میرے عثمان دا جنازہ پڑھن والے 17 صحابہ کرام شریک ہوئے نے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور دماد دا جنازہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جنازہ پڑھایا ہے۔ انہاں باغیاں نے کیا دیتا ہے، جناب عثمان نو جنت البقیع دے اندر دفن نہیں کیتا جائے گا، لیکن صحابہ نے ٹائم ویکھ کے انہاں دو سائر تے ہو کے میرے عثمان نو جناب جنت البقیع دے اندر تدفین کر دیتا ہے۔ ایک کون ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو اینی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ اے عثمان ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ آخری گل کر کے گفتگو نو ختم کرنا، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ دے دور دے اندر سیدنا عمر فاروق دا دور ہے، قید سالی ہو گئی ہے تے غلہ جناب سیدنا عثمان دے کول موجود ہے۔ عمر فاروق آئے نے آکے آندے نے وے عثمان قید سالی ہو گئی ہے، غلہ تیرے کول موجود ہے تے اپنا غلہ سانو تسی اس بیچ دے ہونا۔ میرے عثمان نے بیچن تو انکار کر دیتا۔ انہاں نے جناب عمر فاروق آندے نے اے عثمان غنی میرے کو 2 گناہ دی قیمت للہ، 3 گناہ قیمت للہ، 4 گناہ قیمت للہ، اس غلے دی 5 گناہ قیمت للہ، اے غلہ میں نو دے دیتا جائے۔ میرے عثمان آندے نے نا عمر میں اے غلہ تقسیم کرانگا، اے میرے عمر میں اس غلے نو بیچانگا نہیں۔ تے صبح دا ٹائم ہویا ہے، میرے عثمان مسجد نبوی چے آئے نے تے میرے عثمان نے منبر رسول تے چڑھ کے اعلان کیتا وَمَن يُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا۔ فرمایا عمر میں اپنے رب نال سودا کیتا ہے، میں تیرے نال سودا نہیں کیتا۔ انہاں نے سارا غلہ مسلمانہ دے اندر تقسیم کر دیتا۔ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نے جناب 44 لاکھ مربع میل تے حکومت کی دیئے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے 9 لاکھ مربع میل تے حکومت کی دیئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق دیاں واریاں آئیاں، میرے ابو بکر صدیق نے 11 لاکھ مربع میل تے حکومت کی دیئے، سیدنا فاروق اعظم دیاں واریاں آئیاں، میرے فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل تے اپنی حکومت کی دیئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دیاں واریاں آئیاں، اونا نے 64 لاکھ مربع میل تے حکومت کی دیئے۔ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو سفیر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ جس وقت جڑی میں شروع دے اندر قرآن دی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، سارے نہیں بولے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ایک قرآن دی آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت میرے محبوب علیہ السلام دے اے دور و دماد جنہ دے بارے خبر خلا دیتی گئی کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا، اور اس موقع تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج کر کے اپنا ہاتھ رکھے ہے، سب تو نیچے محبوب علیہ السلام دا ہاتھ ہے، اس تو بعد دیگر صحابہ کرام دے ساتھ نے، اس تو بعد میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے عثمان دا ہاتھ ہے، اور فرمایا فوق ید اللہ ایدیم، سارے ہاتھاں دے ہوتے رب رحمان دا ہاتھ ہے۔ اے اس وقت بیعت کیتی گی سیدنا عثمان غنی نو رب نے بڑیاں برکتاں عزتاں شاناں نال نوازے ہے، اور سیدنا عثمان غنی بڑی سخاوت کرنے والے، دعا کرو اللہ رب رحمان ساڈے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسیاں خوبیاں ساڈے اندر بھی پیدا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر